وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 41-42، درس نمبر 1403. آج کا موضوع کیا ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے، اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قال رب اشرح لی صدری. کہا میرے پروردگار اس کام کے لیے میرا سینہ کھول دے. ویسر لی امری. اور میرا کام آسان کر دے. واحلل عقدۃ من لسانی. اور میری زبان کی گرہ کھول دے. یفقہوا قولی. تاکہ وہ میری بات سمجھ لیں. واجعل لی وزیرا من اہلی. اور میرے گھر والوں میں سے ایک کو میرا وزیر یعنی مددگار مقرر فرما. ہارون اخی. یعنی میرے بھائی ہارون کو. اشدد بہ ازری. اس سے میری قوت کو مضبوط کر. واشرکہ فی امری. اور اسے میرے کام میں شریک کر. کی نسبحک کثیرا. تاکہ ہم تیری بہت سی تسبیح کریں. ونذکرک کثیرا. اور تجھے کثرت سے یاد کریں. انک کنت بنا بصیرا. تو ہم کو ہر حال میں دیکھ رہا ہے. قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ. فرمایا موسیٰ تمہاری دعا قبول کی گئی. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى. اور ہم نے تم پر ایک بار اور بھی احسان کیا تھا. اذ اوحینا الى امک ما یوحى. جب ہم نے تمہاری والدہ کو الہام کیا تھا جو تمہیں بتایا جاتا ہے. ان قذفیہ فی التابوت فقذفیہ فی الیم فلیلقہ الیم بالساحل یأخذہ عدو لی وعدو لہ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي. وہ یہ تھا کہ اسے یعنی موسیٰ کو صندوق میں رکھو، پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دو تو دریا اس کو کنارے پر ڈال دے گا، اور میرا اور اس کا دشمن اسے اٹھا لے گا. اور موسیٰ میں نے تم پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی اس لیے کہ تم پر مہربانی کی جائے اور اس لیے کہ تم میرے سامنے پرورش پاؤ. اذ تمشی اختك فتقول هل ادلكم على من يكفله فرجعناك الى امك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم
ثم جئت على قدري يا موسى. جب تمہاری بہن فرعون کے ہاں گئی اور کہنے لگی کہ میں تمہیں ایسا شخص بتاؤں جو اس کو پالے، تو اس طریق سے ہم نے تم کو تمہاری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ رنج نہ کریں، اور تم نے ایک شخص کو مار ڈالا تو ہم نے تم کو غم سے مخلصی دی، اور ہم نے تمہاری کئی بار آزمائش کی، پھر تم کئی سال اہل مدین میں ٹھہرے رہے، پھر اے موسیٰ تم قابلیت و رسالت کے اندازے پر آ پہنچے۔ سامنے کرام سورہ طٰہٰ آیت نمبر 41، وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور اے موسیٰ تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا ہے۔ یہ جملہ خاص بھی ہے اور عام بھی ہے۔ ایک بات نوٹ کر لیں، بہت ہی قیمتی جملہ ہے، اور یعنی آپ سوچیں اس پہ، اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنایا ہے اور ہمیں اپنے لیے بنایا ہے۔ یہ ایک بات میں آپ کو اکثر کہتا رہتا ہوں، اور افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اللہ کے نہیں ہو پا رہے، ہم نے اپنے آپ کو غیر کے سپرد کر دیا ہے، بلکہ میں اگر یہ کہوں ایک جملہ کہ ہم نے شیطانی اور نفسانی خواہشات کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے، اور ہم نے اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیا ہے۔ آپ دیکھ لینا آپ کتنی میں آپ نے مچا رکھی ہے، میں اور میں، یعنی آپ اپنے ابتدا سے لے لیں، بچہ ہر وقت میں کرتا رہے، امی یہ دے دو، امی وہ دے دو، ابو یہ لا دو، ابو یہ لا دو، مجھے یہ چاہیے، میں نے ایسا کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے یہ دیکھنا ہے، میں نے کارٹون دیکھنے ہیں، میں نے یہ گیم کھیلنی ہے، میں۔ اچھا، جب انسان بڑا ہو جاتا ہے تو وہی میں اس کی پختہ ہوتی جاتی ہے، اور انسان اندھیرے میں پیدا ہوا ہے، جب بڑا ہو جاتا ہے تو اس کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں، ایک روشنی کا اور ایک اندھیرے کا۔ لیکن ہم لوگ عقل و فکر اور سوچ سے کام نہیں لیتے، نہ کسی کو سنتے ہیں، نہ عقل سے کام لیتے ہیں، لہٰذا اسی میں کے چکر میں بڑے ہوتے جاتے ہیں، اور وہ ہماری میں پختہ ہوتی جاتی ہے، اور وہ موت آ جاتی ہے لیکن ہم سے ہماری میں نہیں نکلتی۔ تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے اور بڑی نقصان دہ بات بھی ہے۔ دیکھیں، ایک بات میں اگر آسانی سے آپ کو سامنے کہہ سکوں، وہ یہ ہے کہ انسان کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ یہ اللہ اللہ کہنے لگے۔ جو اس کا مدعا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ بھوکے کو کہو کہ 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں، تو وہ کہے گا 4 روٹی، ایک کہاوت ہے۔ لیکن اب یہ ہے نا کہ ہماری دنیا میں آنے کا مقصد تو اللہ ہے، اللہ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے کہ ہم، دیکھیں پیغمبر جب آتا ہے تو ہمیں آواز لگاتا ہے، چلو چلو اللہ کے پاس چلو، چلو چلو اللہ کے پاس چلو، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، چلو اللہ کے پاس دوڑو۔ اللہ بھی آواز لگاتا ہے، سَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، تم اپنے رب کی بخشش اور جنت کی طرف دوڑ لگاؤ، جلدی کرو۔ تو ہمیں پکارنا چاہیے اللہ اللہ۔ کیا مطلب اس کا؟ دیکھیں، میں آپ کو تاریکی میں نہیں رکھنا چاہتا۔ اللہ اللہ جب میں یہ کہتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں، اللہ اللہ پکارتے ہوئے کہ اللہ تو جو چاہے بس میں وہی کروں گا۔ اپنے آپ کو، اپنے خواہش کو دبا کر آپ اللہ اللہ پکاریں، اللہ کو یاد رکھیں، اللہ ہی کو یاد رکھیں، اور اللہ کو بہت بہت یاد کریں۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، بہت بہت یاد۔ اچھا، اس میں مطلب میں آپ کو یہی بات کہہ رہا ہوں، یہ بڑی قیمتی بات ہے کہ انسان کی کامیابی یہ ہے کہ یہ اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف کر لے اور اللہ کو منزل بنا دے، اور اللہ اللہ کہتے ہوئے یہ زندگی گزار دے۔ سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت جملے۔ دوبارہ کہتا ہوں، الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جنہوں نے رجوع کر لیا اور اللہ اللہ کہنا شروع کر دیا۔ یہ میں اپنے الفاظ کہہ رہا ہوں، تاب وآمن وعمل صالحا، ایمان لے آئے، یقین کر لیا،
کہ ہاں مجھے تو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے اور میری منزل تو اللہ ہے۔ دیکھیں یہ جملہ جو ہے، میں اللہ تعالیٰ کی توفیق، اس کے فضل اور رحمت سے آپ کو اس کا میں معنی بتا رہا ہوں، اور اس میں ہماری بھلائی ہے۔ دیکھیں میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہم میں کرتے ہوئے زندگی گزار دیتے ہیں، حق کو ہم قبول نہیں کرتے، نہ ہم نے آج کے مسلمان نے حق سے انکار کیا ہوا ہے، اور یہ حق کو قبول کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے۔ عام اور خاص، عام لوگ اور خاص لوگ، سارا معاشرہ راستہ بھٹک چکا ہے، بے راہ روی کا شکار ہے، اور باطل کو ہم نے منزل بنایا ہوا ہے، باطل کے لیے جی رہے ہیں۔ ہمارا جینا مرنا اللہ کے لیے نہیں ہے۔ ایک آیت میں آپ کو سناتا رہتا ہوں، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے جو کہ رب العالمین ہے۔ ہم لوگ رب کے لیے جینا نہیں چاہتے، بالکل صاف بات اور سچ بات یہ ہے۔ وہ جو گھر میں بیٹھے ہوئے نا، دو میاں ہیں اور اس کی بیگم صاحبہ ہیں، وہ بھی میں یہ جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ غصہ، جھگڑا، پریشانی، ٹینشن کہ ہر ایک میں کرتا ہے، میں نے یہ کہا، تم نے یہ کیوں نہیں کیا، میں ایسا چاہتی ہوں یا میں ایسا چاہتا ہوں۔ تو بس پھر وہ تضاد آ جاتا ہے، اور پھر جھگڑے اور نا اتفاقی اور ناچاقی، اور پھر طلاقیں اور لڑائی اور جھگڑے روزمرہ کا معمول ہے یہ ہمارے عام طور پہ۔ ضروری نہیں ہے جو میاں بیوی راضی بھی ہیں آپس میں، وہ بھی میں لگے ہوئے ہیں، وہ تو حالات کا جبر ہے کہ یہ ایک دوسرے سے راضی ہو چکے ہیں۔ مطلب مثال کے طور پہ سب تو مار کٹائی تو نہیں کرتے نا، جو راضی ہیں وہ کہتے ہیں یار اب کہیں بیگم کہتی ہے اب تو میں کہیں جا نہیں سکتی، اب میں طلاق مانگوں گی تو کہاں جاؤں گی، اور میرے تو 6 بچے بھی ہو چکے ہیں، تو وہ پھر مجبوراً پھر چپ رہتی ہے، سہ لیتی ہے، ظلم شوہر کا سہ لیتی ہے، شوہر اس کو بے بس اور مجبور دیکھ کر ظلم کرتا رہتا ہے، نامناسب جملے اسے کہتا رہتا ہے، پریشان کرتا رہتا ہے اپنی بیوی کو۔ تو یہ بیگم اور میاں کا دونوں کا مشترکہ معاملہ ہے۔ مسئلہ ہمارا بنیادی یہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور یہ بڑی خطرناک روش ہے، اور یقین کر لیں آپ کریں یا نہ کریں، لیکن اللہ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے۔ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، کیا جملہ ہے! یہ صرف پیغمبر کی بات نہیں ہے، پیغمبر کی اپنی جگہ ایک اہمیت ہے، وہ روشنی کا مینار ہے، لیکن دیکھیں مسئلہ عام ہے، خاص نہیں ہے۔ ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا۔ اگر آپ یہ کہیں کہ بھئی یہ جملہ تو پیغمبر کے لیے، خاص طور پہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، یہ آپ کی سمجھ کا فرق ہے۔ آپ نہیں سمجھے اس بات پہ، آپ قرآن پہ نہیں سمجھے، نہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہم راستہ بھٹک چکے ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے۔ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، میں نے تمہیں اپنے لیے بنایا ہے۔ دیکھیں رب ہمارے انتظار میں ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، توبہ پہ اللہ تعالیٰ کتنی خوشی کا اظہار کرتا ہے، بندے کی توبہ پر۔ آپ کو معلوم ہے نا وہ صحرا میں ایک آدمی راستہ گم کر دیتا ہے، پھر اونٹنی ایک جگہ اس کی گم ہو جاتی ہے، سارا کھانا پانی اس پہ تھا، اونٹنی چلی جاتی ہے، اب ادھر ادھر وہ تلاش کر کے تھک کر بیٹھ کے موت کے انتظار میں بیٹھ جاتا ہے، آنکھ لگ جاتی ہے، اٹھتا ہے تو اونٹنی بمے سامان کی اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہے، تو یہ خوشی سے اچھل پڑتا ہے اور ایسے نامناسب الفاظ کہتا ہے جو کہ یعنی مناسب نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ اس الفاظ کو بھی، اس کی خوشی کو دیکھتا ہے، اس کے الفاظ نامناسب الفاظ کو نہیں دیکھتا۔ اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو۔ کیوں؟
وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اللہ تعالیٰ نے مجھے، آپ کو، ہم سب کو اپنے لیے بنایا ہے۔ ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ متقی ہوں گے کہاں؟ جنت، باغات، نہریں، سچی بیٹھنے کی جگہ، کہاں؟ رب کے پاس، مقتدر بادشاہ کے دربار میں ہوں گے۔ سوچے تو قرآن سے میں آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ۔ لوگو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا کے لیے نہیں بنایا، تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ تھوڑا سا میں نے ترجمانی کی ہے۔ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور کتنی بڑی ناشکری ہے کہ اللہ کے راستے سے ہم بھٹک گئے ہیں۔ ہم نے دنیا کو منزل بنا لیا ہے۔ ہماری دوڑ دنیا تک ہے، دنیا دنیا اور دنیا، بات ختم ہو جاتی ہے۔ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا ہے اے انسان۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین میں خلیفہ ہے اللہ کا نائب ہے انسان۔ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، تم خلیفۃ اللہ ہو، تم اللہ کے بعد دوسرے نمبر پہ ہو، تم اللہ کے نائب ہو۔ محسوس تو کریں نا، قرآن میں پڑھ کے دے رہا ہوں آپ کو، کوئی اپنی قصے کہانیاں تو نہیں سنا رہا۔ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، ہم دنیا کے ہو گئے ہیں، اللہ سے ہم نے اپنا تعلق کاٹ لیا ہے، اور اللہ سے کٹ کے جینا چاہتا ہے آج کا انسان۔ اس کی بغاوت کا اندازہ تو لگائیں نا آپ۔ ہم اللہ سے کٹ کے جینا چاہتے ہیں، اللہ سے جوڑنے کی اگر کوئی بات کرتا ہے تو ہماری وہ بات سمجھ میں نہیں آتی، بہانے بناتے رہتے ہیں۔ بہرحال اللہ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے۔ اچھا، یہاں پہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اس جملے کی فہم جو ہے اس نے مجھے عطا کیا، اور جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ اچھا، اب اذهب انت واخوک، اب دیکھیں دنیا میں آ کے ہمیں اللہ کا کام کرنا ہے۔ اب وہ کیا ہے؟ ہم نے اس سے ہدایت لینی ہے۔ ہدایت کیا ہے؟ یہ جملہ ابھی، یہ مضمون ابھی جاری ہے، وہی مضمون ابھی جاری ہے، وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي۔ لیکن میں اس سے پہلے چند آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دوں، پھر میں آگے بڑھتا ہوں، لیکن مضمون وہی رہے گا۔ اذهب انت واخوک بآیاتی، تم اپنے بھائی کو میری نشانیاں لے کر جاؤ، ولا تنیا فی ذکری، اور میری یاد میں کوتاہی نہ کرو۔ اذهب الی فرعون انہ طغی، فرعون کے پاس جاؤ، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے۔ اذهب الی فرعون انہ طغی، تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، بے شک وہ سرکشی میں حد سے گزر چکا ہے۔ فقولا لہ قولا لینا، تو ان کو نرم انداز سے ان سے گفتگو کرو، لعلہ یتذکر، شاید وہ نصیحت قبول کر لے، او یخشا، یا میرے غضب سے ڈرنے لگے۔ قال ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغی، دونوں نے عرض کیا کہ اے اللہ، اے ہمارے رب، بے شک ہمیں اندیشہ ہے، ان یفرط علینا، کہ وہ ہم پر زیادتی کرے یا زیادہ سرکش ہو جائے، ہمارے خلاف ہو جائے۔ قال لا تخافا، اللہ نے کہا کہ تم ڈرو نہیں، اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہوں۔ فأتیاہ، پس دونوں تم اس کے پاس جاؤ، فقولا، اس کو کہو، انا رسول ربک، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، فارسل معنا بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل کو اپنی غلامی سے آزاد کر کے ہمارے ساتھ بھیج دو، ولا تعذبہم، اور انہیں مزید اذیت نہ دو۔ قد جئناک بآیۃ من ربک، ہم تمہارے پاس تیرے رب کی طرف سے نشانی لے کے آئے ہیں، والسلام علی من اتبع الہدی،
اور اس شخص پر سلامتی ہو جس نے ہدایت کی پیروی کی۔ اِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا، بے شک ہم پر وہی بھیجی گئی ہے، أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى، کہ عذاب ہر اس شخص پر ہوگا جو رسول کو جھٹلائے گا اور اس سے منہ پھیر لے گا۔ خیر، وہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو جاؤ فرعون کے پاس، انہو طغیٰ، وہ سرکشی میں حد سے بڑھ گیا ہے، یا سرکش ہو گیا ہے یا حد سے بڑھ گیا ہے، جو بھی معنی آپ لے لیں تو وہ صحیح ہے۔ اچھا، میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا، وہی مضمون تھا وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي۔ دیکھیں، ہم نے انسان کی کامیابی اس میں ہے کہ یہ یقین کر لے کہ اللہ تعالیٰ، اس کی منزل اللہ ہے۔ ہمیں تو یہ یقین نہیں آتا، اس بات پہ بھی ذرا آپ سوچیں نا، ہمیں یقین نہیں آتا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے، لیکن یہ کتنا حسین تصور ہے، کتنا اس سچ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے اور رب ہمارے انتظار میں ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، تو رب انتظار میں بھی ہے اور اس نے بنایا بھی ہے۔ ذاتی طور پہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، دیکھیں اس کو نظر انداز نہ کریں، اس آیت کو، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ مطلب یہ مثال تو اتنی درست نہیں ہے، لیکن مثال ہے، تو صحیح مثال تو میں نہیں دے سکتا، لیکن ایک ٹوٹی پھوٹی مثال ہے کہ ملک کا ایک بادشاہ ہے، بادشاہ، یعنی یہاں تو وہ جمہوری سسٹم ہے، اور جہاں بادشاہت ہے وہ تو یعنی موت تک وہ بادشاہ رہتے ہیں، پھر ان کے ولیعہد بادشاہ ہے، جوان ہے اور یعنی طاقتور ہے، محلات ہیں اور بڑے، مطلب بادشاہت ہے اس کی، خزانے بھرے ہوئے۔ یہ وہ ایک عام آدمی کو، ایک لے مین کو وہ لیٹر بھیجے اور اپنے لیے پسند کر لے کہ تم میرے پاس آؤ، میرے ساتھ رہو اور چھوڑ دو وہ سب کچھ جو تم کر رہے اس کا خیال چھوڑ دو۔ یہ میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، اور یہاں آؤ، یہاں ایک محل میں تمہیں دوں گا، اس محل میں رہو، خرچہ، دانا پانی، بس اس سے تم بے فکر رہو۔ یہ تھوڑی سی میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ رب ہمیں اپنے پاس بلا رہا ہے۔ دنیا کیا ہے؟ پیغمبر کیوں آتے ہیں؟ دنیا اللہ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ ہے۔ پیغمبر اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ۔ مختلف آیات ہیں، میں آپ کے سامنے پڑھتا رہتا ہوں۔ تو آپ ذاتی طور پہ رب اپنے آپ کو اپنا مہمان بنا رہا ہے۔ نُزُلًا من غفور الرحیم کے الفاظ ہیں، یہ مہمانی ہے اس غفور الرحیم کی طرف سے۔ جنتیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ ارشاد فرمایا، نزلم مہمانی ہے، میرے آؤ مہمان، میرے مہمان بن جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ جو رب کائنات ہے، جو جس کی صفات ہمارے ذہن و وہم و گمان سے بھی بالا ہے، وہ آتا ہے کہ آؤ میرے پاس رہو، میری جنت میں رہو۔ یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہی بات ہے سامنے کرام، یقین کر لیں۔ دیکھیں، میں تو آپ کے بھلے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جس تصور میں آپ ہیں اس کو چھوڑ دیں، اللہ کو یاد کریں، زندگی اللہ کی یاد میں گزاریں۔ بے شک دنیا کے کام کرتے رہیں، وزیر اعظم بن جائیں، آرمی چیف بن جائیں، جو مرضی آئے بن جائیں، لیکن اللہ کی یاد میں زندگی گزاریں، شادیاں کریں، کارخانے لگائیں، بچے پیدا کریں، بچوں کی تربیت کریں، جو مرضی آئے کریں، اللہ تعالیٰ تو روک نہیں دیں۔ دنیا کے استعمال کے ذریعے انسان اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری کے قابل ہو سکتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ترک دنیا اسلام میں نہیں ہے، اللہ، ترک دنیا اسلام میں نہیں ہے کہ آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جنگل میں چلے جائیں، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے اور یہ قانون نہیں ہے اللہ کا۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، ترک دنیا نہیں ہے۔ دنیا
استعمال کریں، یاد اللہ کی یاد میں زندگی گزار دیں، سبحان اللہ، اور اللہ اللہ کہتے ہوئے زندگی گزاریں، اللہ 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 اللہ، اور یہ الفاظ سے نہیں، اپنے عمل سے آپ اللہ اللہ پکاریں، آپ کی ہر عمل سے، ہر بات سے اللہ اللہ کا اظہار ہونا چاہیے۔ بہرحال اب میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو کچھ ڈیوٹیاں حوالہ کر رہا ہے۔ وہ ظاہر ہے کہ فرعون یعنی ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھجوایا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، اس بات کو بھلائیں نہیں۔ سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا۔ اے لوگو، میں نے تمہارے لیے رسول کو ایک نمونہ بنا کے بھجوایا ہے، جیسے کہ میں نے فرعون کے لیے موسیٰ کو بھجوایا تھا۔ تو یہ بات دیکھیں، یعنی اس بات کو نہ بھلائیں کہ یہ واقعہ جو ہے یہ فرعون کا ہے، جو کہ ہم نے فرعونیت کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، اور ہم میں آپ دیکھ لیں نا، یہ میرے پیسے ہیں، یہ میرا مکان ہے، یہ پلاٹ میرا ہے، وہ کھیتی میری ہے، یہ عہدہ میرا ہے، آپ سب یہ اس میں آپ کنجوس بنے ہوئے ہیں، آپ نے اپنے آپ کو مالک سمجھ لیا ہے، آپ کا کچھ بھی نہیں ہے، یہ خام خیالی ہے، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاج چلے گا بنجار۔ ہو تو بہرحال آپ ایسا کریں کہ ذرا سوچیں، سوچ بچار سے دیکھیں، زندگی یا تو اندھا دھن ہم گزاریں گے جیسے کہ ابھی گزار رہے ہیں، یا آپ سوچ سمجھ کے زندگی گزاریں، یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ دو مقامات سے ایک مقام ضرور آپ کا ہے، نتیجہ روز جزا کے دن فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک ٹولی جنت میں ہوگی اور ایک ٹولی جو ہے وہ دوزخ میں جائے گی۔ تو ہم بھی اس وقت آج کا مسلمان جو ہے وہ اس کا رخ شعوری یا لاشعوری طور پہ دوزخ کی طرف ہے، اس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے، دنیا کی یاد سے اس کا دل آباد ہے۔ بہت سے نیک اور پارسا لوگوں کے دلوں میں، جو بظاہر نیک اور پارسا کہلاتے ہیں، ان کے دلوں میں دنیا ہے، دنیا کے لیے وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ علامہ، مفتی، شیخ القرآن، شیخ الحدیث، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن یہ ہے کہ 6 القابات آپ نے اپنے نام کے ساتھ لگا لیے ہیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ سارے القابات آپ نے اپنے نام کے ساتھ لگا لیے ہیں۔ تو خیر، میں یعنی عوام کی بات کر رہا ہوں، ہم لوگ ظاہر کے لیے جی رہے ہیں، ہمارا جینا مرنا ظاہر کے لیے ہے، اللہ نہ ہماری منزل ہے، نہ ہم اللہ کے لیے جینا چاہتے ہیں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واصطنعتک لنفسی اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنی فی ذکری۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ واصطنعتک لنفسی۔ اور میں نے تم کو اپنے کام کے لیے بنایا ہے۔ اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری۔ تو تم اور تمہارا بھائی دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ اور میری یاد میں سستی نہ کرنا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم۔